اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم مختصر سا ماہ رمضان کے متعلق اور روزوں کے متعلق مختصر سا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کہنے کی، سچ بولنے کی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی، اور آپ سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پڑھی ہے۔ 183 کی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن ہم 183 اور 184 کا ترجمہ بھی بیان کریں گے، اور 185 اور 186، یعنی کہ 4 آیتوں کا ہم ترجمہ سب سے پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد اس کا مختصر سی تفسیر بیان کریں گے، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینے کی آمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور آیت نمبر سورہ بقرہ کی 184 میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، اے ایمان والو یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں جو کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تم میں سے ایسا شخص جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا دوسرے ایام میں سے روزے پورے کر لے، وہ لوگ جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں، وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیں۔ جو نیکی میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے یہ کہ تمہارے لیے روزے رکھنے ہی بہتر ہیں۔ اگر تم سوچ سمجھ اور عقل رکھتے ہو، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو، اور اگر اس مہینے نہ رکھ سکو تو اس کو بعد میں رکھ لو، لیکن بغیر عذر کے نہیں۔ یہ آیت نمبر 184 تھی۔ اب ہم آیت نمبر 185 کا ترجمہ بیان کریں گے۔ یہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، اور یہ مہینہ گناہ کو ختم کر دینے والا ہے۔ اہل محبت کے لیے یہی ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں، اور جنہوں نے ہدایت پائی ان کے لیے روشن دلیل ہے۔ اور یہ فرقان یعنی کہ قرآن پاک بھی میں جو تم میں پائے اس کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ عظیم مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں۔ جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، وہ اللہ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ تمہیں کوئی مشکل آئے، دشواری پیش آئے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مشکل میں آ جائے، اور تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، یہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 186 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، جب آپ سے کوئی سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں، تو یقین رکھیے میں اتنا قریب ہوتا ہوں کہ دعا مانگنے والا جو ہی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں،
اور میرا کیونکہ وہ اور انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان اور مضبوط رکھیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ دراصل یہ ہم 4 آیتیں قرآن پاک کی ہم نے مختصر سی بیان کی ہیں۔ تو رمضان جس طرح کہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ 5 ارکان اسلام میں ہیں، اور یہ جو روزہ ہے یہ تیسرا رکن ہے، یہ ستون ہے۔ ایک ستون کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ اگر یہ 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون بھی ہم نکال دیں تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر ہم 2 نکال دیں تو اور کمزور ہو جاتی ہے۔ دراصل اس عمارت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل رمضان کی بہت سی فضیلت قرآن پاک میں، حدیث نبی میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں صوم کا لغوی معنی اگر ہمیں 1-2 سمجھ آ جائے تو مختصر خلاصہ پورا رمضان کا آ جاتا ہے۔ سیام صوم سے نکلا ہے، اور سیام صوم کی جمع ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں رکنا۔ صوم کے لغوی معنی ہے رکنا، اور لغت میں اس کا لغوی معنی میں عرب میں کسی چیز کو چھوڑ دینے کو بھی صام کہتے ہیں، اسی لیے خاموش رہنے اور سکونت اختیار کرنے کو صوم کہتے ہیں۔ جب رک جائے تو کہتے ہیں کہ سام تری، رک جاؤ۔ اسی طرح جب گھوڑا کھڑا ہو گیا، اس کو بھی ہم اسی طرح سیام سے سام کہتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ شریعت کی اسلام میں صوم طلوع فجر سے آفتاب تک کھانے پینے اور جمع وغیرہ اس حال میں رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ تو اسلامی شریعت کی اصطلاح میں گناہوں سے رک جانا صوم کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کی یہ آیت روزہ رکھنے کے روحانی اثرات اور کردار کی تشکیل میں اس کا مؤثر ہونا بیان کرتی ہے۔ روزہ انسان کے مزاج اور طبیعت سے کثافت کو دور کرتا ہے اور روح انسانی کو لطیف بناتا ہے، اور اس میں بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ تو اس میں انسانی طبیعت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس میں بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فرضیت ہے وہ اسی لیے بیان کی ہے۔ رمضان لفظ رمز سے نکلا ہے۔ رمز اس جلستے پتھر کو کہتے ہیں جو آفتاب سے گرم ہو جاتا ہے۔ سورج کی گرمی سے وہ پتھر جو گرم ہوتا ہے اس کو رمز کہتی ہیں، اور رمز سے رمضان نکلا ہے۔ رمز جلانے کو بھی کہتے ہیں۔ شاید عربوں نے جب مہینوں کے نام رکھے ہوں گے، رمضان اس موسم میں آیا ہوگا جس میں بہت زیادہ گرمی اور آگ جیسی جھلستی ہوئی ہوا چلتی تھی۔ رمضان بھی گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ پتھر جس طرح سورج کی حدت سے متاثر ہوتے ہیں، اسی مہینے میں دل بھی واعظ و نصیحت اور دعوت رمضان سے جو اثر ہوتا ہے اسے گناہ پگھل جاتے ہیں۔
رمز کا دوسرا معنی ہے برسات کی تیز بارش سے بھی کیا جاتا ہے۔ گویا رمضان مبارک روحانی بارشوں کا مہینہ بھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، جو کہ آپ غنیت الطالبین اور دیگر کتب میں آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 5 حروف میں سے، جس طرح میں نے آپ کو رمضان کی لفظی میں نے بتا دیے، رمضان کے 5 حروف میں سے اس کی جو پہلی را ہے، ریاضت ہے، میم سے مراد محبت ہے، زوا سے مراد ضمانت ہے، الف سے مراد اطاعت ہے، اور نون سے مراد نجات کی علامت ہے۔ تو رمضان بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان بھی ہے۔ تو رمضان کے فضائل اور روشن تر ماحول کو حضور نبی پاک رؤوف الرحیم سرکار مدینہ نے اپنے لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو، خدا کی برکت، بخشش اور رحمت کا مہینہ تمہاری جانب آ رہا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ اس ماہ منور کے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن دوسرے دنوں سے بہت بہتر ہے۔ اے لوگو، رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ اس میں لیلۃ القدر ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تمام 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن کی کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، جو کہ طاق رات ہے، جو کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں، یہی اسی میں لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بھی قرآن پاک کی ایک مکمل طور پر صورت کو نازل کیا گیا ہے۔ رمضان دراصل اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو دھو ڈالتا ہے۔ اس میں ہر نیکی 70 گنا سے زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ عام دنوں میں ایک نیکی کرنے سے ایک نیکی، اور رمضان کے مہینے میں 70 گنا اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار رحمتیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ شاخ گل اس لیے اگائی جاتی ہے، شاخ گل اس لیے اگائی جاتی ہے کہ اس پر پھول اتریں۔ کپڑا اس لیے پہنا جاتا ہے کہ سردی گرمی سے بچا جائے۔ شمع اس لیے روشن کی جاتی ہیں کہ روشنی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم اس لیے دیا ہے کہ انسان کے وجود اور ضمیر میں دونوں میں روشنی اترے، روحانی اترے اور برکت نازل ہوں، اور زندگی کی شاخوں پر کردار اور تقویٰ کے پھول اتریں۔ ایک شخص جب سفر اور بیماری کے عذر کی بنا پر روزوں کی خوشگوار مشقت سے محروم ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے ایام میں قضا شدہ روزوں کی تعداد گنتی پوری کرے اور روزہ رکھے تاکہ اجر و ثواب، تعلیم اور تربیت کے اثرات سے محروم نہ ہو سکے۔ تو اللہ ہمیں اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو شعبان ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ جو کلمہ ہے یہ تو زبان سے پڑھا جاتا ہے، نماز ایک جسمانی عبادت ہے، اور
اور ایک دکھاوے کی عبادت ہو جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف اس کا اور بندے کا اور خالق کے ایک رشتہ قائم رہتا ہے۔ جب انسان غسل کرتا ہے، پیاس شدت ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، پانی بھی عام ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا اس کے اندر اتنا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ کو اتنا قریب سمجھتا ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نہیں گزار سکتا۔ یہ صرف اسے تقویٰ ہی بچاتا ہے، اسے وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے اکیلا پن یکسوئی کے ساتھ ہم جیسے رمضان میں ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پری ہوتی ہیں، بھوک بھی شدت کی ہوتی ہے، پیاس بھی شدت کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہ پانی پیتے ہیں، نہ کوئی لقمہ لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں ہوتا، لیکن صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہمارے اندر ایک توکل، بھروسہ، یقین کی حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم روزے انسان کی تربیت کا ایک عملی نمونہ بن جاتا ہے، اگر ہم اسی طرح بقیہ 11 مہینے میں اسی طرح تصور کریں تو ہماری زندگی کا پاسہ ہی پلٹ جاتا ہے۔ اور اس لیے ہم یہ دور ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، اللہ پھر اس کی قدر نہیں کرتا۔ رمضان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روزہ مومن کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، روزہ خود کھڑا ہو جاتا ہے، اس نے میری بہت قدر کی ہے۔ اللہ کریم جب اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو لیکن اس نے کوئی اپنی زبان پر پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں لے کے آیا، تو روزہ ایک ڈھال بن جاتا ہے اور اللہ کے پاس اس بندے کی سفارش کرتا ہے۔ تو ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اور رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیثیں ہیں، اگر ہم ایک ایک کا ذکر کرنا چاہیں تو ایک لمبی داستان بن جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو رہے تھے، اٹھ رہے تھے، جب پہلا قدم مبارک آپ نے کہا آمین، پھر دوسرا کہا، پھر کہا آمین، تیسری مرتبہ کہا، پھر کہا آمین۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا لیکن آپ آمین کہہ رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم سید الورا، آقا دو جہاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حبیب خدا، خاتم النبیین، شفیع المذنبین نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، میں جبریل دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا، جبریل کہہ رہے تھے کہ جس نے آپ کا نام جب آیا وہ کسی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا، کتاب میں، سننے میں، پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہیں کہا تو اللہ کریم اس پر تو لعنت بھیج۔ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور ہر چیز ہونے کے باوجود، صحت و تندرستی ہونے کے باوجود اس کی قدر نہ کی، اس کو روزے کو نہ رکھا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا، جس نے ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ جنت میں نہ گیا، اس پر بھی لعنت ہو۔ تو روزے کی اہمیت اور رمضان کی اہمیت کا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر جبریل دعا کی اور آپ نے اس پر آمین کہا۔ تو شب جو رمضان ہے یہ کتنی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی دے دی، اور اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن فرشتے زمین پر آ کر پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتوں کا اعلان کرتا ہے۔
تو یہ جو رات ہوتی ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عید کا روز ہوا تو لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے خلیفہ وقت، آج تو عید کا روز ہے، ہر آدمی گلے مل رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، لیکن آپ خلیفہ وقت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری دوران خلافت رمضان کو میں نے پایا، رمضان کے کیونکہ میں خلیفہ مقرر تھا، میرے ہوتے ہوئے پتہ نہیں رمضان ناراض گیا ہے، خوش گیا ہے، اور اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اتنے بڑے ہونے کے باوجود ان کے اندر اتنا خوف تھا، لہٰذا اب ہم نے اس لیے ہمارے اندر انسانیت کی قدر نہیں کہ ہم نے رمضان کی بھی قدر نہیں کی۔ تو جو لوگ رمضان کی، جو مسلمان رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ آج بھی سعودیہ عرب میں اس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ مختصر سا ایک بیان تھا تاکہ رمضان کی فضیلت اور اس میں رمضان کی اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں، تو 3 عشروں میں پہلے عشرے میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے عشرے میں بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، تیسرے عشرے میں اور شب قدر کی جو ہوتی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بے شمار اس میں تلاوت قرآن پاک کی پڑھنی چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے، رات کو قیام کرنا چاہیے۔ رات کو قیام کرنے سے مراد تراویح پڑھنی چاہیے۔ تراویح بھی ایک نفلی عبادت ہے، اور قرآن پاک اس کو صبح دوپہر شام ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 گناہ ختم ہوتے ہیں، انسان کے 30 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ جو ان دنوں نوافل پڑھنے سے نوافل پڑھنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، سنت پڑھنے سے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور فرض پڑھنے سے 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس میں لوگ خیر و برکت کے لیے اور نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کوئی تقسیم کرتا ہے، کوئی کھانے دیتا ہے، کوئی افطاری کراتا ہے، کوئی سحری کراتا ہے۔ ہر گھر میں ایک برکت ہوتی ہے، ہر محلے میں، ہر مسجد میں ایک رونق سی بن جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے رحمتیں آسمان سے اللہ برسا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو بھی اسی طرح منور کرنا چاہیے۔ یہ مختصر تھا رمضان کے بارے میں، اور ساتھ ہی بعض لوگ جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں اسی رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں دی جائے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ اس میں 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ جب سال پورا ہو جائے تو اس کے لیے آپ زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھا جائے، پھر اپنے سب سے پہلے عزیز رشتہ دار، پھر غریب غربا، اور بعد میں مساکین کو دیکھا جائے۔ تو اس طرح ہے یہ زکوٰۃ دینے کا، اور یہ سب 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ اپنے حساب میں آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہے، کتنا سونا ہے، اس کی مالیت نکال کر آپ کر سکتے ہیں۔ رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ مختصر سا تھا رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر اور روزہ کی اہمیت اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں اس کا ادب بجا لائیں، اور دعا کرنی چاہیے رمضان جب ہم سے الوداع ہو تو یہ ہمارے لیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ مسلمان ایمان والوں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ڈھال بن جائے، اور قیامت کے دن یہ ہماری گواہی دے کہ واقعی ہم نے اس کی قدر کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔